بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرت مولانا شیخ غلام یاسین صابر صاحب شیخ الحدیث جامعہ عمر بن خطاب ملتان دامت برکاتہم نے الورد الطری شرح ترمذی میں واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ میں استغفار کروں یا درود شریف پڑھوں، تو بزرگ نے فرمایا اگر کپڑے میلے ہوں تو کپڑے اگر صاف ستھرے ہوں تو خوشبو لگاؤ، اگر کپڑے میلے ہوں تو پہلے کپڑوں کو صاف کر لو پھر خوشبو لگاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر گناہوں میں مبتلا ہو، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو تو پہلے کثرت استغفار کر کے اپنے آپ کو صاف کر لو، پھر درود شریف پڑھو۔ درود شریف تو خوشبو کی مانند ہے، پھر خوشبو لگاؤ یعنی پھر درود پڑھو۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ درود شریف پڑھنے سے پہلے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کرنے سے کپڑے دھل جائیں گے، صفائی ہوگی گناہوں سے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے کہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے کپڑوں کو گویا کہ استری ہو جائے گی، چمک جائیں گے، تیسرے کلمے سے کپڑے چمک جائیں گے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے۔ پھر جتنا ہو سکے درود شریف پڑھے، تو درود شریف خوشبو کی مانند ہے۔ استغفار کپڑے دھونے کی مانند ہوا، اور تیسرا کلمہ کپڑوں کو استری کرنے کی، چمکانے کی مانند ہوا، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا خوشبو لگانے کی مانند ہوا۔ تو درود شریف کا شوق تو بہت سارے لوگوں کو ہے، لیکن توبہ کرنے کا شوق اور اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل صاف ستھرا رکھنے کا شوق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری فرما جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسے صاف ستھرا کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے صاف ستھرا کیا جاتا ہے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اس کے بعد فرمایا اللہ مجھے دھو دے پانی کے ساتھ اور برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ دھو دے، یعنی انتہائی گناہوں سے دوری نصیب فرما، ایسی صاف ستھری حاصل ہو۔ پھر درود شریف پڑھے تو پھر مزہ آئے کہ درود شریف کی روحانیت کیا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔